یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسی مضمون کا، نفاق والے مضمون کا پھر اعادہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض آ چکا آپ انہیں دیکھیں گے، یسارعون فیہم، کافروں کی دوستی کی طرف دوڑتے ہیں۔ مسارعت کا معنی ہوتا ہے اس طرح دوڑنا کہ دوسروں کو پچھاڑ رہا ہو، انسان دوسروں سے آگے نکل رہا ہو۔ تو ایمان والوں کو حکم ہے ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف ایسے دوڑو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ جاؤں، ایسے آگے نکلو۔ اور یہ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ کس چیز کی طرف اس طرح دوڑتے ہیں، کفار کی دوستی، ان کے ساتھ تعلق میں کہ میرا اس سے زیادہ تعلق ہے، فخر ان کا یہی کہ فلاں کا جتنا تعلق تھا میرا امریکہ سے اس سے زیادہ اچھا تعلق ہے، میرا فلاں سے اس سے زیادہ اچھا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں، تو یہ جہنم کی طرف گویا اسی تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ جس طرح ایک مومن کو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو جنت کی طرف دوسروں کو پچھاڑ پچھاڑ کر دوڑنا چاہیے تھا کہ دوسرے لوگ پیچھے رہ جائیں اور میں جنت میں پہلے پہنچوں، یہ جہنم کی طرف اور ذلت کی طرف اسی طرح ایک دوسرے کو پچھاڑ کر دوڑ رہے ہیں۔ اور اساسی وجہ کیا ہے؟ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو مصیبت آئے گی، کافر ہمیں ماریں گے، ہم پر پابندیاں لگا دیں گے، ہماری معاشی ناکہ بندی کر دیں گے، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، تو اس لیے ہم ان کی دوستی کرنے کی طرف دوڑتے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچے رہیں۔ یہ دوسری وجہ بتا دی۔ اب نفاق اختیار کرنے کی دو وجوہات ہو گئیں، ایک کافروں کا خوف اور دوسرا کافروں کے ہاں عزت حاصل کرنے کا شوق۔ اور یہ دونوں چیزیں کس صورت میں؟ جب کفار طاقت میں ہوں گے تو طاقتور اور حکمران کے ہاں ہر کوئی عزت پانے کا بھی شوق رکھتا ہے، اس سے ڈرتا بھی ہے۔ تو نفاق کا علاج کیا ہوگا کہ آپ کفر کی طاقت اور شوکت کو ختم کر دیجئے۔ کوئی مسلمان نہ عزت کرانے کے لیے کفار کی طرف جائے گا اور نہ ان کے خوف کی وجہ سے کفار کی طرف جائے گا، تو نفاق دنیا سے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے نفاق کی وجوہات بھی بتا دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ اب جو مسلمان ان اصل وجوہات کو سمجھے بغیر نفاق کو اس انداز میں ختم کرنے کی کوشش میں کہ نفاق کو مارے، یہ کبھی بھی نفاق کو ختم کرنے کی منزل کو نہیں پا سکتے۔ اپنی صلاحیتوں کو ایک نہ ہونے والے کام پر ضائع کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ کفر کی طاقت کو توڑنے پر سارے مسلمان جمع ہوں، اپنی ساری صلاحیتوں کو کفر کے خلاف صرف کریں، منافقین کے بارے میں ایسے سمجھیں جیسے دنیا میں گندے جانور رہتے ہیں، بس یہ بھی پھرتے رہیں، نہ ان سے کوئی لینا دینا رکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لڑنا منع فرمایا تو اپنے ہاتھوں کو روکے رکھیں، تو کفر کی طاقت ختم کرنے سے نفاق خود بخود ختم ہو جائے گا۔ فعسى اللہ، اب ایسے منافقین کا دنیا میں انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرما دی۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے دے یا کوئی اور معاملہ اپنی طرف سے ظاہر کر دے اور پھر یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی بات پر نادم ہو۔ کہ دلوں میں یہی بات چھپا کے رکھی ہے کہ کفر غالب آئے گا تو ہم کفر کی طرف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو ہوگا نہیں، البتہ دو کاموں میں سے ایک ہو کر رہے گا، یا تو مسلمان غالب آ جائیں گے کفر پر تو انہیں اپنے نفاق سے تائب ہو کے ایمان کی طرف آنا پڑے گا، یا پھر یہ کفار کے ہاتھوں خود انجام بد سے دو چار ہو جائیں گے۔ او امر من عندی کا یہی زیادہ تفسیر کی حضرات مفسرین کرام میں کہ کفار کی دوستی اختیار کرنے والے لوگ کفار کے ہاتھوں ہی انجام بد کا شکار ہو جاتے، اور بڑی بڑی مثالیں دنیا میں اس کی موجود ہیں۔ یہ ملعون شیعہ ابن القمی جس نے خلافت بغداد کے خلاف ہلاکوں کا ساتھ دیا اور خلیفہ کو اس بات پر اکسایا کہ لڑنا نہیں چاہیے، میں تمہاری دوستی کرا دیتا ہوں، اسی طرح ان کے پاس لے گیا اور دھوکے سے انہیں فاتح کرا دیا۔ 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان اس کی اس حرکت کی وجہ سے تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ ہلاکو جیسے ہی بغداد کی فتح سے فارغ ہوا، اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا، اس نے اس کو مارا، اور مارتے وقت اسے کہا، اس نے اپنی خدمات یاد دلائیں، کہا کہ میں نے تمہاری اتنی خدمت کی اور تمہارے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، مجھے مارتے ہو۔ اس نے کہا کہ تم نے جس شخص کا کئی سالوں تک نمک کھایا اور پھر تم نے اس کے خلاف میرا ساتھ دیا، کل کو اگر مجھ سے کوئی طاقتور آدمی آئے اور وہ یہ کہے کہ ہلاکوں کے خلاف میرا ساتھ دو، تو کیا گارنٹی ہے کہ تم میرے خلاف اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے؟ کہا میں قسمیں کھاتا ہوں فلاں۔ اس نے کہا قسمیں تو تم نے اپنے خلیفہ کے سامنے بھی بہت کھائی ہوں گی، تو تمہاری قسموں کوئی اعتبار نہیں، تو کپڑے میں لپیٹ کر ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا، مارا بھی اس طرح، اور کہا کہ ایک دن کے لیے بھی ایسے آدمی کا رہنا ہمارے لیے، ہم اس کو کوئی عہدہ دیں، بٹھائیں، کل کو کسی اور کے ساتھ مل۔ تو ایسے ہی
بڑے بڑے لوگوں کے نام تاریخ میں محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نازل فرما دیا تھا کہ ان کا یہی انجام ہوگا. یہ جن کفار کی دوستی کا دم بھرتے تھے انہیں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے. آپ اسی کو دیکھ لیجئے، مسٹر پوڈل پرویز مشرف ساری زندگی کے معاہدے لے کر ان کا ساتھی ہو کے مرتے دم تک وہ اس کو اقتدار پر بٹھائیں گے. کیسا ذلیل کر دیا انہوں نے، اور اب کوئی نہ فون سنتا ہے نہ کوئی جانتا ہے کہ پرویز مشرف کون ہو. انہوں نے اپنے لیے اور خادم ڈھونڈ لیے، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. اب دنیا میں جا کے ہر کسی کو خود بتاتا پھرتا ہے کہ میں وہی پرویز مشرف ہوں جس نے آپ کی اتنی خدمت کی تھی اور آپ نے اس کے ساتھ اب امریکہ کے خلاف ایسی باتیں کرتا ہے بیٹھ کر کے، بڑے بڑے مجاہد نہیں کرتے. آپ اس کے آخری انٹرویو سنیں، امریکہ کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں بالکل، اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی، جیسے کوئی امریکہ کا بہت بڑا دشمن امریکہ کے خلاف تقریر کر رہا ہے. یہ دشمنی کیوں ہے اس کو اب کہ امریکہ کے ہاتھوں ہی برے انجام کا سے شکار ہو گئے. وہ اس کی مدد کو نہیں آئے. پہلے اس کی وردی جو کہتا تھا میری کھال ہے، کھال اتاری، خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر جو ہے وہ دوسرے بندے کو پہنائی اپنی کھال، پھر لاٹھی دی اس کے ہاتھ میں، پھر صدارت پہ بٹھایا، پھر وہاں سے بھی انہوں نے بڑی ذلت کے ساتھ جو ہے وہ اتار دیا نیچے. اور وہ کافر جنہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں تو آپ کو ساری زندگی ہم حکمران رکھیں گے، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے ان منافقوں کو جو کفار کی دوستی کی طرف مائل ان کا انجام بتا دیا تھا قرآن میں. یہ قرآن پڑھتے تو ایسا نہ کرتے، لیکن ان کو اخبار پڑھنے سے فرصت ہو تو قرآن پڑھے، اس لیے یہ کام کرتے ہیں اور پھر انجام بد کا شکار ہوتے ہیں.